تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج منت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ منت ماننا کیسا ہے، جس کو نظر ماننا بھی بولتے ہیں۔ دیکھیے، منت ماننا فی نفسی ہی جائز ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے بھی ملتا ہے۔ سورہ مریم کے اندر ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی، کہ اے اللہ، جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے بطن میں ہے، میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ تو اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ اب بہت سے حضرات ایسی نظر مان لیتے ہیں کہ جن کا پورا کرنا تو کیا، جن کا سوچنا بھی ایک محال سا لگتا ہے۔ اصل میں یہ نظر ماننا، جس کا زیادہ تر عام رواج جو ہے، وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان طبقہ بھی، کچھ مسلمان حضرات بھی انہی سے مرغوب ہوئے اور انہی کی دیکھا دیکھی میں منت ماننا شروع کر دیا، اور ایسی منتیں مانگنے لگے کہ الامان والحفیظ۔ اب سوال یہ ہے کہ منتیں کیسی مانی جائے؟ اسلام منت ماننے کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی منت مانگ لے تو کیسی منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں چند اہم بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ منت ماننا، نظر ماننا فی نفس ہی جائز ہے، اور منت وہی قبول ہوگی جو زبان سے ادا کی جائے گی۔ یعنی صرف دل سے نیت کر لینا یا دل میں نیت کر لینا، تو اسے منت نہیں بولتے۔ تو منت کی کچھ کنڈیشن ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ منت صرف اللہ کے نام کے لیے ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو، کسی بزرگ کے لیے یا کسی پیر کے لیے یا کسی ولی کے لیے یا کسی مزار کے لیے نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ منت اللہ کی عبادت کے لیے ہو، کسی ایسی چیز کے لیے نہ ہو جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل چلوں گا، یا میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا، یا میں رات بھر جاگوں گا، یا پورے دن کام کروں گا یا کروں گی۔ بہرحال عبادت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر مان لی تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسی عبادت کی منت مانی جائے جس کی کوئی فرض یا واجب عبادت موجود ہو۔ جیسے مثلاً اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کے یا 20 دن کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا میں 20 رکعت 24 رکعت یا 10 رکعت پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فرض ہے یا واجب ہے، واجب عبادتیں ہیں۔ سامعین کرام، ان کنڈیشن کے ساتھ، ان شرطوں کے ساتھ اگر منت مانی جائے تو پھر وہ منت جائز ہے۔ اگر ان شرطوں کے علاوہ منت مانی جائے تو وہ منت درست نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کسی چیز کی اور وہ کام پورا ہو گیا، تو جس چیز کی منت مانی ہے اب اس کام کو کرنا واجب ہے۔ مثلاً ہم نے جس کام پر اپنی عبادت کو ڈیپینڈ کیا ہے، جو ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اگر وہ کام ہمارا ہو گیا تو پھر ہم نے جس عبادت کی منت مانی ہے، مثلاً روزہ رکھنے کی یا نفل پڑھنے کی یا صدقہ کرنے کی، تو پھر وہ نفل پڑھنا یا رکعت نماز پڑھنا یا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر ہماری منت پوری نہیں ہوئی، مثلا ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ فلاں کام ہو گیا تو ہم 10 رکعت پڑھیں گے، اور ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، تو اب ہمیں 10 رکعت پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے، مزیدار بات سنیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، منت ماننے سے کوئی تقدیر بدل نہیں جاتی۔ اس لیے منت ماننے سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ منت ماننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غریب کے لیے بخیل سے مال نکلوا لیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے۔ اس لیے منتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔
بہرحال جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن بہت سے تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں، ایسی طور پر بھی جب منت مانگتے ہیں تو وہ عبادتوں کی مانگتے ہیں، یعنی نفل پڑھنے کی یا روزہ رکھنے کی، وہ تب بھی صدقہ دینے کی یا مال دینے کی منت نہیں مانگتے۔ بہرحال ایک حدیث تھی جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور منت کے حوالے سے یہ چند بنیادی اہم باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے، اور ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا